لیے اب یہ دو صورتیں ہیں، اور یہاں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ یہ معوذتین یہ ایک صورت بھی ہو سکتی تھی، لیکن قرآن حکیم میں جو عام مزاج ہے کہ صورتیں جوڑوں جوڑوں کی شکل میں ہے، تو دو حصوں میں تقسیم کر دی ہے۔ اور اس کی تقسیم کیا ہے؟ ایک وہ چیزیں ہیں جو انسان پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں، اور ایک چیز وہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے حملہ آور ہوتی ہے۔ ان دونوں کو دو علیحدہ چیزوں میں رکھ کر اور سکھایا گیا ہمیں کہ تم ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہا کرو ان چیزوں کے اثرات سے، ان چیزوں کے اثرات بد سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں پناہ میں آ گیا صبح کے رب کی۔ فلق، فلق ویسے تو یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں، فالق الاصباح، رات کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے اور سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے، یا گٹھلی، فالق الحب والنوائے، تو وہ جو گٹھلی ہوتی ہے وہ بھی پھٹتی ہے تو اس میں سے دو پتیاں نکلتی ہیں تو درخت بنتا ہے۔ اس اعتبار سے فلق سے مراد یہاں صرف صبح نہیں ہے، بلکہ جو اگلی صورت میں آ رہا ما خلق، جو بھی کچھ اس کائنات میں اس نے پیدا کیا ہے در حقیقت وہ عدم کا پردہ چاک کر کے اس کو وجود بخشا ہے۔ عدم سے، عدم محض سے، کریشن ایکس نہیلو، بغیر کسی شے کے کسی شے کو بنانا۔ تو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، میں پناہ میں آتا ہوں اس کی تمام مخلوقات کی پناہ سے۔ اب آپ غور کیجئے، مخلوق ظاہر بات ہے خالق کی طرح کامل تو نہیں ہو سکتی، مخلوق کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو جو ہے وہ کمی کا، تقصیر کا، نقص کا رہ جائے گا۔ تو گویا کہ ہر مخلوق میں شر کا پوٹینشل ایلیمنٹ موجود ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سہارا دے دے، کسی کو تو اپنی طرف سے عصمت عطا کر دے، اپنی طرف سے خصوصی پروٹیکشن عطا کر دے۔ پوٹینشل خلق جو ہے وہ گویا کہ مستلزم ہے، اس کے ساتھ شر کے اندر کا پہلو موجود ہوگا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یعنی وہ شر جو ہے خود اپنی جگہ پر کوئی علیحدہ مستقل وجود رکھنے والی شے نہیں ہے، بلکہ وہ شر جو ہے خلق کے اندر جو کمی کا پہلو ہے۔ جیسے ہم نے انسانوں کے بارے میں پڑھا، خلق الانسان من عجل، انسان کی سرشت میں جلد بازی ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ جو اس کا فطرت والا پہلو ہے، جو روحانی پہلو ہے، وہ تو ہے انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لیکن جو یہ حیوانی پہلو ہے اس کا جو مادی وجود ہے، اس میں تو ضعف بھی ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، تو یہ تمام چیزیں جو ذہن میں رکھیے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو بھی مخلوقات ہیں ان میں سے جو بھی شر کا پہلو ہے میں اس سے اے پروردگار تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، خاص طور پر یہ رات کو ڈھانپ لینے والی جو ہے رات، اندھیرا، یہ ظاہر بات ہے اسی پھر رات کے پردے میں چوری بھی ہے، ڈاکہ بھی ہے، اسی میں پھر غول بیابانی جو ہے، شیاطین جن ہیں ان کا بھی جو حرکتیں ہوتی ہیں، پھر یہ ساری چیزیں جو ہے اسی کے سلسلے من شر غاسق اذا وقب، سانپ بچھو وغیرہ بھی اسی وقت نکلتے ہیں۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور جو عورتیں گانٹھیں باندھ کر پھونکے مارتی ہیں، یہ جو بھی ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، گویا کہ یہ بھی اس کے اندر بھی کوئی حقیقت ہے۔ یہ سفلی عملیات بھی ہیں، ان کے بھی اثرات ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جادو جو ہے حق ہے، برحق ہے، اگرچہ کفر ہے۔ شراب کی تاثیر ہے لیکن حرام ہے۔ کچھ نہ کچھ حقیقت ان لکیروں میں بھی ہے، لیکن ہمیں روک دیا گیا کہ ان کے چکر میں مت پڑو۔ یہ جو منجمی ہے، نجوم کی حرکت، اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے لیکن روک دیا گیا۔ تو کسی چیز کا ہونا بالفعل یہ اور شے ہے، لیکن اس کا جائز ہونا یہ اور شے ہے۔ تو بالفعل یہ عملیات ہیں جو سے اچھے اعمال ہیں، اور ان کو جو ہے کوئی اچھے اوراد ہیں، اچھے وظائف ہیں، تو ان کے کچھ اثرات جو ہیں اچھے ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس قسم کی چیزوں میں جادو کے کلمات ہوتے ہیں، ان کی بھی تاثیر ہے۔ اور وہ جو عورتیں جو ہے وہ جادو کرتے ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تعویذ گنڈا وغیرہ جو ہوتا ہے، پھر وہ اس میں پھونکے مارتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے میں ان کے شر سے بھی پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے بھی میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، جبکہ وہ حسد اپنا استعمال کرے۔ اگر حسد ہے دل کے اندر ہے تو بات اور ہے، حسد کو بروئے کار لائے وہ، اور وہ انسان کے درپے ہو جائے اس حسد کی وجہ سے اس سے کوئی نقصان پہنچانے کو۔ اور اسی کتابیں ہے عین، العین حق، کہ اگر انسان اس حاسدانہ نگاہ سے کسی کو دیکھتا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں، اور اس دیکھنے کے بھی کچھ برے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان سے پناہ کرنے کے لیے آپ لمبے چوڑے کوئی اور سلسلوں میں نہ پڑیں۔ یہی معوذتین اللہ نے جو محمد رسول اللہ کو تلقین فرمائے، سارا دار و مدار ان پر ہونا چاہیے۔ تعوذ کرتے رہیں، اس لیے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں
کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جنات جو تھے انہوں نے یہ سارے کام شروع کیے تھے اور لوگ ان سے سیکھتے تھے جادو ٹونا، لیکن اب شیطان اگلا حربہ آزماتا ہے۔ دیکھو ابھی فلاں کام پڑا ہے، ابھی فلاں کام ہے، ابھی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی بچے تمہارے چھوٹے ہیں، ابھی تمہارے بیٹوں کی تعلیم کا مرحلہ ہے، میاں ہو جانا ٹھیک، بعد میں سارے تقاضے مطالبے پورے کر لینا، پہلے یہ ذمہ داریاں تو پوری کرو۔ یہ حقوق العباد ہے بھائی، حقوق اللہ سے بڑھ کر ہے یہ حقوق العباد ہے۔ اس کے لیے لگے رہو، پوری اپنی توانائیاں قوتیں صرف کرو، مال بناؤ، پیسہ کماؤ، تاکہ یہ ساری ذمہ داریاں آ جائیں۔ ہوتے رہنا بعد میں، ٹھیک ہے، ذرا فراغت حاصل ہو جا، پھر تم سب اپنے آپ کو، اپنی پوری توانائیوں کو، اپنے پورے وقت کو اللہ کے لیے لگا دینا۔ یہ ہے تاخیر اور تعویق، اس کا حربہ شیطان کا، یہ سب سے بڑا ہے۔ کر لیں گے بھائی، کر لیں گے، کوئی نہیں، ابھی ذرا جلدی نہیں، ابھی فلاں کام ہے، فلاں فرائض ہے، فلاں ذمہ داریاں ہیں، ذرا ان سے نمٹ لوں، پر اگر میں ریٹائر ہو جاؤں سروس سے تو پھر میں سارا اپنے آپ کو لگا دوں۔ وہ ریٹائرمنٹ کرتے ہیں اس وقت جب آپ کے اندر رہتا ہی کچھ نہیں، اگر آپ کے اندر کچھ رہ جائے تو وہ چھوڑیں گے آپ کو، وہ ساری توانائیاں تو گئی۔ اب تو آپ کھوکھلا ایک ڈھانچہ لیے پھر رہے ہیں، آپ کے اندر صلاحیت اور قوت کہاں ہے؟ لہذا یہ سارے دھوکے شیطان کے ہیں۔ اس میں ایک چیلنجنگ انداز میں علم یعنی وقت آیا نہیں ہے ابھی اہل ایمان کے لیے، کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ جو جیسے ہی خیال ہو جائے کہ واقعی یہ فرض ہے، فوراً لبیک کہو۔ تم نے اگر کسی بھی پہلو سے تاخیر اور تعویق کا راستہ اختیار کیا تو یہ شیطان کے پھندے میں گرفتار ہونے کا وہ راستہ ہے اصل۔ وہ شیطان پھر چھوڑے گا نہیں، پھر وہ اسے آپ کو اپنے فتراک کا نخچیر بنا لے گا، اپنے تھیلے میں شکار کی حیثیت سے، جیسے کہ آپ تیتر بار کے تھیلے میں ڈال لیتے ہیں شکار کر کے، اس کے فتراک کے نخچیر بن کر رہ جاؤ گے، پھر آگے نکل نہیں سکتے۔ یہ تاخیر اور تعویق جو ہے، یہی ہوا تھا غزوہ تبوک میں۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بھی ان 3 صحابہ میں سے تھے جو سچے صادق الایمان صحابہ تھے، لیکن غزوہ تبوک میں نہیں گئے۔ حضور نے واپس آ کے جو لوگ نہیں گئے تھے ان سے جواب طلبی کی، لہذا منافقین تو آئے، اللہ کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے یا رسول اللہ، میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں یہ تھا یہ تھا یہ تھا، یہ سبب تھا، میں نہیں جا سکتا۔ حضور فرماتے تھے مسکراتے تھے، جائیے تشریف لے جائیں، کوئی پکڑ نہیں۔ یہ آئے جب کعب ابن مالک تو حضور کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، تنزیہ مسکراہٹ۔ آپ فرمائیے آپ کیوں نہیں گئے تھے ہمارے ساتھ؟ عرض کیا حضور میرے پاس بھی زبان ہے، میں بھی جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن آج میں جھوٹ بول کر آپ کی گرفت سے، آپ کی سرزنش سے اپنے آپ کو بچا دوں گا، لیکن قیامت میں کیا کروں؟ خدا کی قسم جتنا صحت مند میں اس زمانے میں تھا اتنا صحت مند کبھی نہیں رہا، یعنی کوئی بیماری مجھے آج نہیں لاحق نہیں، اور جتنا فارغ البال میں اس زمانے میں تھا، ہر چیز میرے پاس تھا، اتنا فارغ البال میں کبھی نہیں رہا۔ لیکن حضور میرے نفس نے مجھے پٹی پڑھائی کہ حضور تو جائیں گے نا 30,000 کا لشکر لے کر، اس کی تو ایک خاص رفتار ہوتی ہے، تیز رفتاری سے تو نہیں جا سکتا، اور تمہارے پاس ہے بڑی مضبوط تکڑی اونٹنی ہے، تمہارے جو ناقہ ہے تمہاری وہ تو بہت جو ہے قوت والی ہے، لہذا ابھی 2-3 دن چلنے دو لشکر کو، پھر تیزی کے ساتھ دوڑا کر اپنی اونٹنی کو جا کے مل جائے۔ ہر روز صبح مجھے یہی نفس جو ہے پٹی پڑھاتا رہا کہ اچانک ایک دن میں نے محسوس کیا کہ اب تو چاہے میں کتنا ہی تیز دوڑ لوں آپ کے ساتھ نہیں مل سکتا، بس میں رہ گیا بیٹھ۔ اب جو سزا دی یہ ہے تاخیر اور تعویق، انہیں سزا دی گئی مقاطعہ، کوئی شخص اس سے بات نہ کرے۔ 3 صحابہ کا معاملہ ہے، یہ سورہ توبہ کے اندر تفصیل سے آیا ہے، اور صحیح بخاری کی طویل ترین احادیث میں سے پڑھنے کے قابل کہ انہوں نے کیسے بیان کیا اپنے پورے معاملے میں، یہ نفس کیسے دھوکہ دیتا ہے۔ ابھی چند دن اور مدینے کے اندر اپنے نخلستان کی ٹھنڈی چھاؤں کے اندر آرام کر لو، چند دن اور، بھائی جانا ہے، بہت دور جانا ہے، تبوک جانا ہے، تو یہ 2 دن میں تو نہیں پہنچ جائے گے حضور، پھر دوڑ کر پکڑ لینا، ساتھ چل مل جاتا۔ یہ دھوکہ شیطان کا، یہ دھوکہ نفس کا، یہ ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ یہ سب کچھ تم نے 15 آیتیں اگر سورہ حدید کی پڑھ کر بھی تم نے اپنی گردن نیچے کر کے اپنے دل کو نہیں ٹٹولا تو اور کون سی ہدایت آئے گی، کہاں سے آئے گی؟ 15 آیتیں سورہ حدید کی پڑھ کر بھی تو کیا ابھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے؟ کس کا انتظار ہے، کس چیز کا انتظار ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔
کیا وقت آنے گیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں، اور جو کچھ حق میں سے نازل ہوا، ما نزل من الحق، یہ پورا قرآن الحق، اس میں سے جو یہ آیات نازل ہوئی ہیں یہ تم نے ابھی سن لی ہے، پڑھ لی ہے، اس کے سامنے بھی دل نہیں جھکیں گے تو کب جھکیں گے؟ اس پر بھی اگر دل نہیں پگھلے تو کب پگھلیں گے؟ اس پر بھی اگر دل میں کوئی عزم اور ارادہ پیدا نہ ہوا کہ اپنی جان لگا دینی ہے، کھپا دینی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس پر بھی نہیں ہوا تو کب ہوگا؟ اور کون سی ہدایت آئے گی؟ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اس قرآن کے بعد اور کون سی چیز کے یہ منتظر ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اور جیسا کہ میں نے تمہیدی جو میرا بیان تھا ان صورتوں کے بارے میں، اس میں عرض کیا تھا ان میں اہل کتاب سے خطاب نہیں ہے، اہل کتاب کو نشان عبرت کے طور پر پیش کیا گیا۔ دیکھو مسلمانوں، تم سے پہلے بھی ایک امت تھی، معمولی امت نہیں تھی، وہ امت جسے قرآن سند دے رہا ہے 2 دفعہ سورہ بقرہ کے اندر صرف، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس احسان کو جو تم پر ہوا، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ وہ قوم، وہ امت موسیٰ، اس امت کو کتنی کتابیں دی گئی؟ تورات انہیں دی گئی، زبور انہیں دی گئی، انجیل انہیں دی گئی، امت تو ایک ہی ہے۔ یہ حضرت مریم اسرائیلی نہیں تھی کیا؟ تو چاہے باپ حضرت عیسیٰ کا کوئی نہیں ہے لیکن وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اسرائیلی، یہ اسرائیلی نبوت ہے جو چلی آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون سے شروع ہوئی ہے 1400 برس قبل، اور حضرت عیسیٰ اور یحییٰ پر آ کر ختم ہوئی ہے۔ یہ سلسلہ نبوت کا سینکڑوں نبی آ گئے 1400 برس میں، تو آپ اندازہ کیجئے اتنی بڑی امت، لیکن اس کا حال کیا ہوا؟ وَلَا يَكُونُوا، دیکھو نہ ہو جائیں یہ اہل ایمان بھی كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، ان لوگوں کے مانند جن کو کہ کتاب دی گئی تھی ان سے پہلے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، تو جب ان پر ایک طویل مدت گزر گئی، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ اس کا نقشہ کھینچا گیا سورہ بقرہ میں، ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، دیکھو اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، اس کے بعد تمہارے دل سخت ہوتے چلے، بدکاری سے، غلط کاری سے، دنیا پرستی سے، شہوت رانی سے، زر پرستی سے دل سخت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے دل کے اوپر ایک داغ پڑتا ہے، اگر توبہ کرے گا تو صاف ہو جائے گا، توبہ نہیں کرے گا پھر گناہ کرے گا، پھر داغ پڑے گا، پھر پڑے گا، پھر داغ پڑے گا، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور حضور نے اپنی مٹھی بند کر کے کہا ایسے ہو جاتا ہے، اب اس میں کوئی ہدایت داخل نہیں ہو سکتی، بند ہو گئی۔ اور جب یہ تھیلی بند ہوئی پھر اللہ کی مہر لگ گئی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں کے اوپر۔ یہ مرحلہ آتا ہے کہ جب کہ فرمایا اب تمہارے دل پتھروں کے مانند، بلکہ او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ، فإن من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار، پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، چٹانوں میں ایسی بھی ہوتی ہیں شق ہو جاتی ہیں ان میں سے پانی نکل آتا ہے، وإن منها لما يهبط من خشية الله، چٹانیں ایسی بھی ہوتی ہیں اللہ کے خوف سے گر پڑتی ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارے دل ان سے بھی سخت ہو چکے ہیں اور اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہیں۔ آج اس امت پر بھی تو 1400 برس گزر گئے، کتنا عرصہ گزرا ہے، اور آج وہی خواہشات ہیں۔ ہم تو امت محمد میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو شافع محشر ہے، وہ تو ہر امتی کو بخشوا لیں گے تب جا کر راضی ہوں گے، اللہ راضی کرے گا انہیں، وہ راضی اسی وقت ہوں گے جب ہر امتی کو بخشوا لیں گے۔ سیاں بے کوتوال، اب ڈر کاہے کا؟ جب ہمارے سیاں ہمارے شوہر کہہ لے کوتوال بن گئے تو مجھے کس کا ڈر ہے؟ کوتوال ہی کا ڈر ہوتا ہے نا کہ وہ پکڑے گا، سیاں بے کوتوال، اب ڈر کاہے کا؟ یہ ہے وہ امانی، دل کا امانی ہو، سیغفر لنا، ہمیں تو بخش دیا جائے گا، ہماری تو شفاعت ہو جائے گی۔ بھائی کچھ بھی ہے، ہم کلمہ گو تو ہیں، کچھ بھی ہے، محمد کے نام لیوا تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ قرآن مجید میں یہی ان کا قول نقل کیا گیا تھا۔ یہود نے کہا تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اس کے بڑے چہیتے ہیں۔
تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر اللہ تمہیں سزائیں کیوں دیتا رہا ہے؟ یہ نبوکدنضر کے ہاتھوں تمہیں کیوں پٹوایا؟ ہیکل سلیمانی کیوں برباد کروایا؟ یہ تم 100 برس تک اسیری میں رہے، بیبیلونیا میں، بابل میں، عراق میں، کیوں؟ تمہارا دوسرا جو تھا ہیکل بنایا تم نے، وہ بھی سن 70 میں گروا دیا ٹائٹس کے ہاتھوں۔ 1,33,000 ایک دن میں قتل کیے اس نے، ٹائٹس نے 1,33,000 یہودی یروشلم کے اندر ایک دن میں قتل کیے، اندازہ کیا۔ پچھلی صدی میں 60 لاکھ یہودی جرمنوں نے ختم کیے، 6 ملین، اور ان کو اب بھی یہی کر رہا ہے، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ یہی حال اس امت کا ہے۔ ہسپانیہ سے ایسے نکالے گئے کہ ایک بچہ تک نہیں بچا، تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں قتل ہوئے۔ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہوا کہ نہیں؟ کروسیڈرز کے ہاتھوں تمہاری پٹائی کم ہوئی تھی؟ 88 برس تک بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں رہا تھا کہ نہیں؟ تو غور کیجیے، دلوں کو نرم کیجیے، اور دلوں کو نرم کرنے کا ذریعہ بھی قرآن ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، موعظہ، واعظ کہتے ہیں اس کو جو دل کو نرم کرے، اس میں رقت پیدا کرے۔ رقیق کہتے ہیں پتلی شے کو، رقیق مادہ، رقیق مادہ، دل سخت ہو جائے اسے نرم کرنے کے لیے، اس کے لیے واعظ بھی سب سے بڑا قرآن ہے۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل، تمہارے سامنے موجود، فطال علیہم الامد، پھر ان پر ایک مدت جب گزر گئی، فقست قلوبهم، تو ان کے دل سخت ہو۔ البتہ یہاں ایک واقعہ میں اور عرض کر دوں، ایک دل کی سختی وہ تھی جو یہودیوں کی ہو گئی تھی، یا ہم میں سے بھی بہت سو کی ہو چکی ہے، لیکن ایک اور دل کی سختی بھی ہوتی ہے، وہ اپنے احساس کی شدت کی بنا۔ یہ معاملہ حضرت ابوبکر کے ساتھ پیش آیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے عہد خلافت میں ایک وفد آیا باہر سے، انہیں جب قرآن کی آیات سنائی گئی تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، ہاکذا کنا حتی قست القلوب، ایسے ہی ہم بھی ہوتے تھے، قرآن سنتے ہی، قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، یہاں تک کہ ہمارے دل سخت، معاذ اللہ، معاذ۔ یہ شدت احساس یقیناً یہ ہوتا ہے جب آدمی عادی ہو جاتا ہے تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ میں نے اللہ کے فضل و کرم سے 6 حج کیے، لیکن جو کیفیت پہلے حج کی تھی وہ پھر کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ ویسے بھی یہ تھا کہ اس وقت تک ابھی اتنا ہجوم نہیں تھا، سن 62، اب آج سمجھیے 42 برس گزر چکے، تو اس وقت کا اور تھا معاملہ۔ اب جو ہے وہ ہجوم جو ہے وہ اس میں کبھی انسان کو وہ اپنے اندر جھانکنے کا، کہیں تنہائی میں بیٹھ کر یاد کرنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن وہ تھا۔ لیکن ویسے بھی بات یہ ہے کہ ایک آدمی، اب جو لوگ وہاں رہتے ہیں، مکے میں رہنے والے، ان میں سے اکثر کو ہم دیکھتے ہیں وہ خانہ کعبہ کا، اس اصل چوکور گھر کا بھی کوئی ادب نہیں کرتا، وہ تو ہر وقت ان کے نگاہوں کے سامنے عادی ہو گئے۔ تو ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ جو ایک تعامل کثرت کے ساتھ جب ایک بات ہو رہی ہو تو پھر اس کی وہ تاثیر نہیں رہتی۔ تو فرمایا فقست قلوب، حضرت ابوبکر کا بھی وہ احساس کی شدت جو تھی، جیسے حضور نے فرمایا۔ اب زنا جو ہے اس کے لیے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سن لیجئے۔ عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی حدیث ہے، ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلك لا محالہ، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ لیا جو اس کو پہنچ کر رہے گا۔ فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا ہے۔ اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغن لگے گی۔ ایک جگہ آیا ہے جس میں النظر سہم، یہ تیر ہے، یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر، یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ النظر سہم، یہ تیر ہے۔ وزنا اللسان النطق یا منطق، زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لے۔ عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے، حسن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا ہے کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن، اس کی آواز میں اٹریکشن۔ والنفس تمنا و تشتہی، اور باقی رہ گیا نفس، وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں۔ والفرد یصدق ذلک کلہ اور یکذب، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ زنا تو کر چکا نا، کان کا زنا اس نے کر لیا، آنکھ کا زنا اس نے کر لیا، زبان کا زنا اس نے کر لیا، یہ تو زنا کی تعریف میں لایا۔ ایک اور روایت ہے جو مسلم میں ہے، عن ابی ہریرہ
كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناهما الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطأ والقلب يهوي وتمنى. یہ زبان کا بھی زنا ہو رہا ہے، کان کا بھی زنا ہو رہا ہے، ہاتھ کا بھی ہو رہا ہے، کہیں لمس کیا ہے عورت کے جسم، ہاتھ ملایا ہے اور چل کر کہیں جا رہا ہے دیکھنے کے لیے، یہ پاؤں کا زنا ہو رہا ہے. یہ ہے زنا کی شکلیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. تو زنا کا روک تھام زنا کی جو ہمارے معاشرتی اہداف کے اندر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم. ورنہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. میاں بیوی میں اعتماد نہیں ہے، بے اعتمادی کی فضا میں اولاد جو پلے گی اس کی منفی نفسیات ہوں گی، کبھی مثبت نفسیات نہیں. والدین میں محبت ہے، آپس میں اعتماد ہے، تو ایک دوسرے پر اعتماد ہے، ایک دوسرے کا لحاظ ہے، ایک دوسرے کی دلجوئی ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک فضا پیدا کرتی ہیں گھر کے اندر. وہ ایک نارمل، ایک صحت مند فضا جس میں کہ نئی نسل پروان چڑھے گی تو وہ ایک پازیٹیو اور مثبت نفسیات لے کر پیدا ہوگی. نمبر 3 جو ہدف ہے بہت بڑا بہت بڑا بہت بڑا، جنسی انضباط، سیکس ڈسپلن، زنا کی روک تھام. لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. زنا کے قریب تک نہ پھٹکو. یہ نہیں کہا کہ لا تزنوا، نہیں، قریب تک نہ پھٹکو. جیسے کہ یہ فیصلہ آباد کا ہمارا گول چکر ہے اور 8 بازار آ رہے ہیں. اب کوئی سرکاری پروگرام یہ ہے کہ اس گول چکر تک، چوک تک کوئی بھی جلوس نہ پہنچے تو 8 بازاروں کو بند کرو گے نا. لہذا دور دور تک اللہ تعالیٰ نے وہ حدیں لگا دی ہیں کہ زنا کی ترغیب نہ ہو، زنا کے راستے جو ہے وہ مسدود ہو جائیں. اور زنا کے بارے میں اب دیکھیے، یہ اس دور کی انٹلیکچوئل خیانت، ڈس آنیسٹی کا سب سے بڑا معاملہ. جدید نفسیات کا بابا آدم مانا جاتا ہے فرائڈ، اور فرائڈ کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ پوٹنٹ سیکس. مارکس نے قرار دیا پیٹ کو معاشی ضرورت، فرائڈ نے کہا نہیں، سیکس ہے اصل شے، اصل محرک انسان میں. یہاں تک کہتا ہے ایڈیپس کمپلیکس، باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سیکس ہے، اور ماں اگر بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس ہے. انا للہ و انا الیہ. ان کمبختوں کا اصل یہ معاملہ ہے کہ ایک شے پر نگاہ جم گئی تو سب کچھ اسی کے گرد گھما دیا. ورنہ بات غلط نہیں ہے. سیکسول موٹیو ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ موٹیوز، نو ڈاؤٹ اباؤٹ. اگر یہ نہ ہو، اگر عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن نہ ہو، اگر عورت کو مرد کی احتیاج نہ ہو تو تمدن ختم ہو جائے. کون شادی کا کھکیڑ مول لے گا؟ ایک پیٹ پالنا اور ہے، خاندان کی ذمہ داری اور ہو جائے گی. یہ اس قدر زبردست جو ہے، یہ موٹیویشن ہے، اندر سے جذبہ ہے اور اٹریکشن ہے شدید. اس اعتبار سے یوں سمجھیے، جتنا زوردار گھوڑا ہو اتنی ہی زوردار لگام چاہیے اگر ڈسپلن میں رکھنا چاہتے ہیں. لہذا اس سیکس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے کہ قانونی تعلق ہو ایک مرد اور عورت کے درمیان، ازدواج ہو، شادی ہو جائے، یا دوسرا راستہ وہ بھی تھا جو آج کل نہیں رہا، باندھی ہو کسی کی، مل کے یمین ہو، ان کے اندر سیکسول انٹرکورس جو ہے وہ ہو اور اس سے باہر نکل بھی نہ جائے. اس زنا کے بارے میں حضور نے جو اچھا، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اور حضور دونوں کس قدر حقیقت پسند ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. انسان کے اندر محبت پلا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے. کن کن چیزوں کی؟ سب سے پہلے عورت، سب سے امپورٹنٹ موٹیو عورت، پھر بیٹے، پھر ڈھیروں مال، سونا چاندی، اعلیٰ گھوڑے نشان زدہ، اور مال مویشی اور کھیتی، لیکن سب سے پہلے عورت. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. اسی طرح دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد میں بھی حدیث ہے اور حاکم اور بیہقی نے بھی، عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اس تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب کر دی. حبب الی، نمبر 1 نساء. کوئی جھجک کی ہے آپ نے بیان کرنے میں؟ ہم شاید یہ جملہ کہتے ہوئے جھجکیں گے، اللہ کا رسول نہیں. حقیقت اس کا انصاف کرو. بہت مضبوط موٹیو، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. حبب الی النساء والطیب، خوشبو،
وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اسی طرح خود قرآن میں سورہ احزاب میں جب حضور سے کہا گیا کہ اب بس جتنی شادیاں ہو چکی تھیں آپ نے کر لی ہیں، اب آئندہ نہ کی، وہاں بھی صاف الفاظ آئے ہیں۔ اللہ کو بھی واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی حیا یا کوئی جھجک نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے نبی چاہے عورتوں کا حسن جو ہے وہ آپ کو بھلا لگے، لیکن اب آئندہ شادی نہیں۔ یہ میں تائید کر رہا ہوں فرائڈ کی، اس گدھے نے جو آگے تک پہنچا دیا ہے معاملہ وہ ہے غلط۔ بنیادی بات صحیح ہے قرآن مجید کے مطابق کہ سیکس موٹیو بہت سخت ہے، بہت زوردار۔ اب زنا جو ہے اس کے لیے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سن لیجئے۔ عن ابن عباس قال ما رأيت شيئا اشبه باللمم مما قال ابو هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی حدیث ہے ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلك لا محال، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ لیا جو اس کو پہنچ کر رہے گا۔ فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا۔ اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغن لگے گی۔ ایک جگہ آیا ہے حدیث میں النظر سہم، یہ تیر ہے، یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر، یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ النظر سہم، یہ تیر ہے۔ وزنا اللسان النطق یا منطق، زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لینا۔ عورت کی آواز میں بھی ایک نوچ ہے، حسن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن، اس کی آواز میں اٹریکشن ہے۔ والنفس تمنا وتشتہی، اور باقی رہ گیا نفس، وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں۔ والفرد یصدق ذلک کلہ اور یکذب، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ زنا تو کر چکا نا۔ کان کا زنا اس نے کر لیا، آنکھ کا زنا اس نے کر لیا، زبان کا زنا اس نے کر لیا، ایک تو زنا کی تعریف میں۔ ایک اور روایت ہے جو مسلم میں ہے، عن ابی ہریرہ کتب علی ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلک لا محالہ فالعینان زناہما النظر والاذنان زناہما الاستماع واللسان زناہما الکلام والید زناہا البطش والرجز زناہا الخطأ والقلب یہوی وتمنا۔ یہ زبان کا بھی زنا ہو رہا ہے، کان کا بھی زنا ہو رہا ہے، ہاتھ کا بھی ہو رہا ہے، کہیں لمس کیا ہے عورت کے جسم کو، ہاتھ ملایا ہے اور چل کر کہیں جا رہا ہے دیکھنے کے لیے، یہ پاؤں کا زنا ہو رہا ہے۔ یہ ہے زنا کی شکلیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تو زنا کا روک تھام زنا کی جو ہمارے معاشرتی اہداف کے اندر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت، ورنہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے۔ میاں بیوی میں اعتماد نہیں ہے، بے اعتمادی کی فضا میں اولاد جو پلے گی اس کی منفی نفسیات ہوں گی، کبھی مثبت نفسیات نہیں ہو سکتی۔ والدین میں محبت ہے، آپس میں اعتماد ہے، تو ایک دوسرے پر اعتماد ہے، ایک دوسرے کا لحاظ ہے، ایک دوسرے کی دلجوئی ہے، ایک دوسرے کی مدد ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک فضا پیدا کرتی ہیں گھر کے اندر، وہ ایک نارمل، ایک صحت مند فضا جس میں کہ نئی نسل پروان چڑھے گی تو وہ ایک پازیٹیو اور مثبت نفسیات لے کر پیدا ہوگا۔ اچھا، اور دیکھیے اس میں کیا کیا کچھ حضور کی طرف سے آئے ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلا یخلون بامرأۃ لیس معها ذو محرم فإن ثالثهما الشیطان، رواہ احمد۔ دیکھو، جو شخص بھی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ رہے، ملاقات نہ کرے جس کے ساتھ کہ اس کا کوئی محرم شامل نہ ہو۔ کوئی عورت آئی ہے آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس کا باپ، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا شوہر ساتھ ہونا چاہیے، اکیلے نہیں، اس لیے کہ ثالثہما الشیطان۔ جہاں یہ ایک مرد اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہے، جب ملیں گے تیسرا وہاں شیطان مرد۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کی روایت ہے لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأۃ الا مع ذی محرم۔ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو، اکیلے نہ ہو، مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا محرم موجود، اور کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ محرم موجود نہ ہو۔ اب آئیے چھٹی بات، اسلام میں جو اصلاح کی گئی ہے مختلف میدانوں میں، اس کے دو اصول۔ نمبر ایک، تدریج سے اصلاح، ایک دم۔ نمبر دو، اصلاح کا عمل گھر سے شروع ہونا، چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ اب میں مثلا مثال دے رہا ہوں، دیکھیے شراب کی حرمت کے ضمن میں 3 درجوں میں حرمت ہوئی۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر
ومنافع للناس واسمهما اکبر من نفعهما. بات ختم. یا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جنہوں نے قرآن سیکھا اور سکھایا. یعنی ویسے تو یہ ماضی کا صیغہ ہے لیکن اس کو ہم جنرلائز کر کے، پہلا ترجمہ میں نے جنرلائز کر کے کیا. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے. اب دیکھیے وہ جو چار چیزیں ہمارے سامنے آئی تھیں، چوٹی کا علم قرآن، چوٹی کی انسانی صلاحیت بیان، اس چوٹی کی صلاحیت کا استعمال چوٹی کے علم کے لیے ہونا چاہیے، یہ اس کا منطقی تقاضا ہے. یہ بیان میں نے جیسا کہ عرض کیا جو کہ اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے، یہ گھریلو بھی ہے، گفتگو کرتے ہیں آپ آپس میں، عام وہ تو حیوانات کے اندر بھی موجود ہے پوری طریقے سے، لیکن وہ جو اصل چوٹی کی بات ہے کہ انسان کسی کے کلام کو سمجھے، اس کی تہ میں اترے، اس کی تعویل کرے، صحیح مفہوم تک رسائی حاصل کرے اور پھر اس کو بیان کرے. یہ چیز جو ہے اس کا سب سے بڑا مصرف ہونا چاہیے، جو سب سے بڑا علم ہے قرآن. تعلم، یہ وہی ہے سینسری پارٹ آف علم، آف کلام، اسپیچ کا سمجھنا، علم حاصل کرنا. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھے اور سکھائیں، قرآن سمجھے اور سمجھائیں، قرآن پڑھے اور پڑھائیں، قرآن کا علم حاصل کریں اور آگے پھیلائیں. یہ ہے ہماری پہلی حدیث، اور یہ چونکہ بہت مشہور حدیث ہے، آپ میں سے اکثر حضرات کو زبانی یاد ہوگی، لیکن یہ ہے کہ اس کو میں نے سر عنوان اسی لیے بنایا ہے کہ وہ جو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ان کا جو منطقی اور عقلی نتیجہ ہے وہ ہے در حقیقت جو اس حدیث میں سامنے ہے. اس میں ایک فلکتا صرف اور عربی گرامر کے اعتبار سے کہ عربی زبان میں ایڈجیکٹیوز کے لیے، صفات کے لیے 3 درجے نہیں ہیں جو فارسی میں ہے، مثلا انگریزی میں ہے گڈ، بیٹر، بیسٹ. فارسی میں کہیں بہتر، بہترین، بد، بدتر، بدترین، 3 لیولز ہو گئے. عربی میں صرف یہی ہے، اگر خیر کے آگے من لگ جائے تو وہ کمپیریٹیو ہو جائے گا. انا خیر من ہو، ابلیس نے کہا تھا میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو من لگ گیا، وہاں بہتر کریں گے ترجمہ، بہترین نہیں کریں گے. لیکن اگر خیر کا لفظ براہ راست جو ہے مضاف کے طور پر جوڑ دیا جائے تو یہ پھر سپرلیٹو ڈگری، یہ بہترین. اور یہ جیسے میں نے چاہا کہ اچھی طرح سمجھ لیا جائے، گہرائی میں اتر. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں من تعلم القرآن وعلمہ، جنہوں نے قرآن سیکھا اور سکھایا، سمجھا اور سمجھایا، پڑھا اور پڑھایا، اس کا علم حاصل کیا، تعلم، اور اسے بیان کیا، یہ تعلیم. اب آئیے دوسری حدیث، یہ مسلم شریف کی ہے. میں نے ترتیب یہی رکھی ہے کہ پہلے احادیث جو ہیں وہ صحیحین کی یا جو متفق علیہ ہیں پہلے ان کو سامنے لائے. دوسری حدیث جو ہے یہ بھی بخاری شریف کی، اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں. حضور کے الفاظ ہیں بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت. بعض حضرات کے نزدیک اس سے مراد جو ہے وہ ایک آیت ہے، چاہے وہ آیت جو ہے وہ کلام مفید جسے کہتے ہیں عربی گرامر میں، جس سے کوئی مفہوم پوری طرح واضح ہو جائے، چاہے وہ نہ ہو، جملہ مکمل نہ ہو. جیسے آپ کو معلوم الرحمن، اب یہ آیت تو ہے لیکن اب اس سے بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ الرحمن سے کیا کہنا مقصود ہے، اس کے بارے میں کیا اطلاع دینی مقصود ہے، کچھ نہیں آ رہا. تو یہ کلام مفید تو نہیں ہے. والعصر، تو اگرچہ یہ اس کو کہتے ہیں مرکب ناقص کہ یہ مرکب تو ہے، جار مجرور والعصر، لیکن یہ کہ والعصر یہ قسم کس چیز پر کھائی جا رہی ہے یہ معلوم نہ ہو تو یہ کلام مفید نہیں ہوگا. ہاں والعصر ان الانسان لفی خسر، اب یہ کلام مفید ہو گیا. تو بعض حضرات کے نزدیک آیتن جو ہے واحدتن ہو، چاہے وہ جملہ نہ بھی بنتا، اور اکثر کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ جملہ مفیدہ، یعنی آیت جو ہے یا تو وہ اپنی جگہ ایک مکمل جملہ ہو، ان الانسان لفی خسر ایک مکمل جملہ ہے، اور خواہ وہ یہ کہ 2-3 آیتوں سے مل کر وہ جملہ بنتا ہو. جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا الرحمن علم القرآن، جملہ تو تب بنا رحمان نے قرآن سکھایا. لیکن بہرحال یہ اس میں جو ایک آیت کا لفظ استعمال کیا ہوا اس سے اس کی طرف تاکید کی اگر آپ اندازہ کیجئے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ ایک ہی آیت کی آپ تبلیغ کرتے پھرے. ظاہر بات ہے اس میں تو بڑے خطرات ہیں. وہ آیت تو منسوخ بھی ہو سکتی ہے، وہ آیت جو ہے اس کے اندر کوئی ایسا مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی وضاحت دوسری جگہوں پر آئی ہو. تو یہ نہیں ہے کہ بس ایک آیت سیکھ لو اور اس کو جو ہے آگے اسی کے مبلغ بن کر، یہ تاکید کا انداز ہے. خواہ ایک ہی آیت، یہ اس تاکید کے لیے، ایمفیسس کے لیے ایک ہی آیت بھی ہو. ویسے مثلا یہ کہ ایک صورت ایسی ہو سکتی ہے جیسے سورۃ العصر، وہ اتنی جامع ہے جس کے بارے میں امام شافعی یہ کہتے ہوں
کہ لولم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن میں سے سوائے اس ایک سورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. اللہ تدبر الناس هذه السورہ لوسعتهم، اگر لوگ صرف اس ایک سورت پر تدبر کریں تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا. تو اس سورت کا انسان مبلغ بن جائے، اس کو اچھی طرح سمجھ کر اسے سب بیان کرنے کا جو ہے بیڑا اٹھا لے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن عام طور پر نہیں. یہ انداز ہے تاکید کا، بلغوا عنی ولو آیۃ. دوسرا اس میں جو لفظ بہت اہم ہے وہ عن کا ہے، عنی، اسی لیے میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں میری جانب سے، آن مائی بہاف. اس کی وجہ کیا ہے کہ حضور کی بعثت ہے پوری نوع انسانی تک، آپ صرف عربوں کے لیے تو نہیں بھیجے گئے تھے. اسی لیے آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا اس سے گواہی لے لی، الا هل بلغت، اور جواب میں لے کے اس پورے مجمع نے کہا انا نشهد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. 3 دفعہ یہ سوال جواب، اس کے بعد انگلی اٹھائی آسمان کی طرف 3 دفعہ، اور پھر اشارہ لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ ہے میں نے پہنچا دیا. اب آخری جملہ کیا تھا؟ فلیبلغ الشاہد الغائب. اب لازم ہے ان پر جو یہاں ہیں کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں نہیں. اور جو یہاں نہیں ہیں، اتنے بلیغ الفاظ ہیں، اس میں جو لوگ اس وقت دنیا میں موجود تھے اور وہاں نہیں تھے وہ بھی سب شامل ہو گئے، چاہے وہ چین میں آباد ہوں، چاہے وہ روس میں آباد ہوں، چاہے وہ امریکہ میں ہوں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں. تمہارے ذمے ہے اب ان تک پہنچانا، اور قیامت تک آنے والے انسان بھی شامل ہوں، کیونکہ آپ کی رسالت جو ہے وہ تو قیامت تک جاری ہے، اور پوری نوع انسانی کے لیے آپ ہی رسول بنا کر بھیجے گئے. تو بلغوا عنی، میری آن مائی بہاف، میری جانب سے پہنچاؤ. یعنی میرا کوئی امتی اگر یہ کام کر رہا ہے تو وہ گویا کہ میرے فرض منصبی کی ادائیگی میں میری مدد کر رہا ہے. یہ جو لفظ آتا ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ. تو مدد کرنا، اور یہ سورہ اعراف کی آیت میں بھی آیا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، ہمارے اس رسول کی جو مدد کرے. تو یہ مدد ہے، آپ کا مشن ہے تمام انسانوں تک قرآن کا پہنچا دینا. جو اس میں حصہ لے رہا ہے وہ گویا کہ آپ کا اس معلوم میں مددگار ہے، معاون ہے، آپ کا ساتھی ہے، آپ کا رفیق ہے. بلغوا عنی ولو آیۃ. اب آئیے تیسری حدیث جو ہے، یہ ہے مسلم شریف سے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. حضور نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس بہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جس شخص نے بھی کوئی سفر اختیار کیا تاکہ علم حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے طفیل اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دے. یعنی آدمی جو ہے، پچھلے زمانے میں تو آپ کو معلوم ہے کوئی کالجز اور یونیورسٹیز تو تھی نہیں. معلوم ہوا کہ فلاں جگہ بصرہ شہر میں کوئی بہت بڑے عالم ہے قرآن کے، اب ایک شخص سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے وہاں جا رہا ہے. یا فلاں جگہ پر دمشق میں کوئی صحابی ابھی ہیں جو کوئی حدیث روایت کرتے ہیں براہ راست. ہم تک تو روایت وہ آئی ہے 2-3 لنکس کے ساتھ، براہ راست جو ہے وہ اس کو سننے کے لیے لمبا سفر کیا وہاں گئے. تو یہ سفر کیا کرتے تھے لوگ، اور آپ اپنے بڑے بزرگوں کے حالات میں یہی پڑھتے ہیں. پہلے وہاں گئے، وہاں علم حاصل کیا، پھر وہاں سے وہاں گئے، وہاں علم حاصل کیا، پھر وہاں سے وہاں گئے. اس لیے کہ سینٹر